ابو بکر ابو ذر لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ اگر شوہر قرآن نہ پڑھا ہو تو اس کی بیوی اس کو قرآن پڑھا سکتی ہے؟ پڑھا سکتی ہے اور بہت اچھا عمل ہے. اور یہ بیوی بھی ہے، معلمہ بھی ہے، استانی بھی بن گئی ہے، اس کی استاد بن گئی ہے. تو یہ تو محبت کا رشتہ، ازدواجی جو رشتہ ہے مزید قائم ہو جاتا ہے. جی جی. تو یہ سوال پوچھنے کے لیے نا وہ یہی ہے کہ علم نہیں ہے. جی. ورنہ بیوی سے بندہ علم کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مفتی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں. اس کے پیچھے سوچ یہ ہوتی ہے کہ وائف اگر میری معلمہ بن گئی تو استاد کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے، اس سے اونچی بات کرنا یا کوئی اونچ نیچ کا معاملہ کرنا، کہتے ہیں وہ پاسبلٹی کہیں سے ختم ہو جاتی ہے. بڑے عزت کی جگہ پہ استاد ہوتا ہے تو وہ بھی استاد کی جگہ پہ آ جائے گی. یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ سوچا بیوی جاتا کے ساتھ بیوی کو تو ویسے ہی اکرام اور اعزاز دینا ہے اور اس کے ساتھ نا احترام سے پیش آنا ہے. بلکہ جو اس کے رشتہ دار ہیں، جی جی، اس کا والد مکرم ہے، اس کا بھائی ہے، اس کے جو دیگر رشتہ دار ہیں، ان کا اکرام کرنا اس بیٹی کی وجہ سے یہ حق ہے. شریعت میں یہ آ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے حقدار چیز جس کی وجہ سے بندے کا اکرام کیا جائے وہ اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے. یعنی جس کے گھر ایک شخص کی بیٹی ہے، اب وہ شخص مکرم ہے، اس کی طرف سے اس کا اکرام ہونا چاہیے. سسر کا احترام، اکرام، اعزاز. اچھا، اسی طرح اس کو سالہ کہتے ہیں، سالے صاحب کا احترام، اکرام یہ ہونا چاہیے. کس کی وجہ سے؟ اس بیوی کی وجہ سے. تو اب یہ جو بیوی ہے یہ بھی قابل احترام ہے. حدیث میں تو یہ آ گیا ہے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مومن شخص اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے دوسری عادت جو ہے اس کی پسند ہوگی. تو ان چیزوں کی طرف توجہ دے جو اس کی اچھی عادات ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ. تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. تو ان کے ساتھ تو نرمی اور محبت اور احترام یہ اسی طرح کا رویہ ہونا چاہیے. اور جب وہ معلمہ بن گئی ہے تو معلمہ بننے کے بعد تو مزید احترام اور وہ اپنی شاگرد پہ وہ کیا کرے، شفقت کرے اور یہ اپنی معلمہ کا احترام کرے. خلاصہ یہ کہ ایک غیر عورت سے جو اس کی بیوی نہیں ہے، غیر محرم ہے، اس سے بندہ سیکھ سکتا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے تابعین اور صحابہ کرام کی وہ معلمہ تھی. حدیثیں انہوں نے بتائی اور حدیثیں روایت کی ہے، مسائل ان سے پوچھے گئے، مسائل انہوں نے بتائے. اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح بہت سے بات کے ادوار میں جو محدثات تھی، یعنی خواتین محدثات، وہ مرد ان کے شاگرد ہوتے تھے، حدیثیں لیتے تھے، فقہ پڑھتے تھے اور وہ پھر فتویٰ دیتی تھی. ایک مشہور جو کتاب ہے نا بدائع الصنائع، یہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. یعنی ان کی کتاب تھی فقہ. تو اس کی شرح لکھی یہ بدائع الصنائع کے مصنف علامہ کاسانی نے. ان کی بیٹی تھی فاطمہ، تو وہ فاطمہ فتویٰ لکھتی تھی. اور بادشاہ اور امیروں اور حکمرانوں نے نا یہ کیا کہ اس کا رشتہ ہمیں دے دو، انہوں نے نہیں دیا. ہاں، یہ علامہ کاسانی صاحب جو تھے نا، انہوں نے اس کی کتاب کی شرح لکھی تو وہ خوش ہو گئے اور بیٹی بھی دے دی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. صورت یہ عالمات یعنی غیر کی معلمہ بن سکتی ہے تو اپنے خاوند کی معلمہ کیوں نہیں بن سکتی؟ بہت شکریہ.